آپ کو پتا ہے نا کہ صحابی حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو گیا تھا. نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں, مجھ سے زنا ہو گیا ہے, مجھے سزا دیں, میں چاہتا ہوں دنیا میں پاک صاف ہو کے جاؤں. کیسی توبہ ہے بھائی, ان کو پتہ ہے پتھروں سے مارا جائے گا. نبی نے چہرہ انور کو پھیر لیا, کیونکہ حکم یہی ہے. وہ دوبارہ آئے دوسری مجلس میں, سزا دیں, پھر پھیر لیا, پھر آئے سزا دیں, پھر پھیر لیا آپ نے, پھر چوتھی دفعہ آئے, پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ ان کو جا کے رجم کرو. پھر صحابہ کرام نے پتھروں سے ان کو رجم کرنا شروع کیا. تو جب ظاہر پتھر لگے ان کے سر پہ تکلیف ہوئی تو وہ میدان سے فرار ہو گئے. تو صحابہ ان کا پیچھا کر کے گئے اور ان کو شہید کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بھاگ گئے تھے تو تم نے ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیا. لیکن یہ دیکھو کہ کتنا بڑا جگرا ہے نا. اب اگر کوئی ان کے زنا کو دیکھے کہ شادی شدہ ہو کے زنا کیا, یہ معاذ اللہ یہ ہوتے ہیں صحابہ, تو بھائی ایسی توبہ کوئی کرتا ہے؟ اور یہ تو چلو مرد تھے, مرد کا دل مضبوط ہوتا ہے. جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی کے پاس آئی, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. جوہینہ قبیلے کی خاتون آئی, میں شادی شدہ ہوں, مجھ سے زنا ہو گیا ہے, حمل بھی ٹھہر گیا ہے, سزا جاری کریں مجھ پہ. آپ نے چہرے کو پھیر لیا, دوبارہ آئی, پھر پھیرا, تیسری بار. اگر ہوتا ہے نا وقتی جوش بعض دفعہ چڑھ جاتا ہے تو دوبارہ تھوڑی آتی, کہتے بھائی نبی نے تو چہرہ پھیر لیا, نبی جب سزا نہیں دینا چاہ رہے تو میں کیوں آؤں. نبی بار بار اعراض کر رہے ہیں کہ جاؤ یہاں سے, مجھے نہیں بتاؤ کہ تم نے گناہ کیا ہے, مطلب یہ کہ بس اللہ سے توبہ استغفار کرو. بار بار آ رہی ہیں, ایک فکر لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں یہ میری توبہ جاندار ہے بھی یا نہیں ہے. تیسری چوتھی دفعہ آئی تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے, تمہیں ہلاک کریں گے وہ بھی ضائع ہو جائے گا, اس کا تھوڑی قصور ہے کوئی. بچہ پیدا ہو گیا, کتنا ٹائم لگتا ہے, پھر آئیں, اب تو بچہ پیدا ہو گیا. فرمایا ابھی تو بچے کو تمہاری ضرورت ہے, ابھی تو تم اس کو دودھ پلا رہی ہو, تمہیں مارنے سے کس کا نقصان ہے. تو جب تقریباً 7 سال کا ہو گیا نا بچہ, کتنا یعنی ایک ہوتا ہے نا وقتی جذبات میں آ کے, تو دیکھا وہ لوگ عشاء سے لے کے فجر تک عبادت میں لگے رہتے ہیں. جیسے لوگ جب چلا 4 مہینے لگا کے آتا ہے نا کوئی تبلیغ والا, تو تبلیغ والوں کو دیکھو 4 مہینے لگا کے رہتا ہے, ایسا نیک, ہم جیسے نالائقوں کی بات کر رہا ہوں میں, ایسے نیک, ہر دفعہ بھائی دین ہمارے اندر آیا ہے, تمہارے اندر آ جائے. 4 مہینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ مسالہ اترنا شروع. جب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے امام مہدی بس ابھی آنے ہی والے ہیں, اتنے نیک لوگ. اور پھر تھوڑے دنوں میں مسجدوں سے شارٹ. تو وقتی جوش تو ہر ایک کا ہو جاتا ہے. صحابیہ پھر بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑا کے لائیں, یا رسول اللہ اب یہ خود کھاتا ہے, اب اسے میری ضرورت نہیں ہے. آپ نے حکم دیا کہ رجم کیا جائے, رجم کیا گیا. تو پھر نبی نے حکم دیا کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا ان کی. صحابہ نے کیا, یا رسول اللہ ایک زانی عورت کا آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے زنا کیا, بدکاری کی. حضرت عمر نے بھی اشکال کیا. نبی نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر ایسی توبہ کی ہے کہ اگر 70 کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں میں اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو 70 لوگوں کی مغفرت کرنے کے لیے اس ایک عورت کی توبہ کافی ہے. تو کیسے نماز جنازہ, اتنی مبارک عورت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کسی کا صرف گناہ نہیں دیکھا جاتا, اس کی توبہ بھی دیکھی جاتی ہے. اور اسی طرح یاد رکھو کہ ہر آدمی کو ایک لاٹھی سے مت ہانکا کرو. بعض اداکارائیں ہیں جن کی زندگی بڑی فحاشی میں گزری, بعض ایکٹر ہوتے ہیں بڑی برائی میں زندگی گزری, اب وہ تھوڑا سا دین کی طرف آ رہے ہیں, کچھ پرانے جراثیم باقی ہیں, کچھ اچھی چیزیں پیدا ہو گئیں, تو لوگ ان پرانے جراثیم کو تو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب دیکھو ابھی بھی چہرہ کھول کے میک اپ کر کے ٹی وی میں آ رہی ہے, ارے پہلے ڈانس کرتی تھی, اب کم از کم سر پہ دوپٹہ رکھ لیا, تو خوشی مناؤ نا کہ چلو پہلے سے کیا ہو گیا. اب آپ اس کو قیاس کر رہے ہو کسی عالمہ پر, کسی مفتیہ پر, کہ وہ ان کے تو کبھی ناخن بھی نظر نہیں آیا اور اس کے صرف دوپٹہ پہن کے آ رہی ہے. تو ہر ایک کو ایک لاٹھی سے, ہر ایک کے الگ ہوتا ہے نا, وہ جس ماحول میں رہے ہیں اس ماحول میں, تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے. تو پازیٹیو سوچ کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہیے. وہ جنید جمشید کا کیا حشر کیا تھا, وہ گانے بجانے چھوڑ کر آیا, اتنی اللہ نے اس کو عزت دی تھی وہاں پر, سب چھوڑ, کبھی کبھار وہ پھر بھی گنگنانے لگتا تھا نا, ٹھیک ہے نا, غلط تھا, نہیں گانے وانے نہیں گانے چاہیے. لیکن یہ تو دیکھو یار اتنی بڑی قربانی دی, اب ایک آدھ باجا کبھی کبھار بجاتا ہے تو غلط کرتا ہے, لیکن آپ اس کی جگہ ہو کر اگر سوچو کہ جو اسٹیج پہ ناچنے والا تھا اس نے داڑھی رکھ لی, اور اس کے لیے اتنی بڑی قربانی, یہ بہت بڑی قربانی ہے. تو ایسے موقع پر اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یار چلو ایک باجا ہے, انشاءاللہ یہ بھی ٹوٹ جائے. لیکن کمنٹس دیکھو لوگ, اب یہ کیا توبہ کی ہے. اور اسی طرح جو فنکارائیں اداکارائیں, کچھ ہیں ایسی ایکٹریسز ہیں جو فلمیں بناتی تھی, ڈانس ماس کرتی تھیں, وہ آ کے نعتیں پڑھ رہی ہیں,
گانے چھوڑ کر نا, تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ نعت پڑھ رہی ہے. تو یار چلو گانے تو چھوڑ دیے نا اس نے, کچھ تو اللہ رسول کا نام لے رہی ہے. اب آپ اس کو کسی عالمہ پر قیاس مت کریں. ایک آدمی شراب پیتا تھا, وہ چرس پہ آ گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا تھا وہ چرس پہ آ گیا. آپ کہہ رہے ہوں ہمارے مسجد کے مفتی صاحب تو سگریٹ بھی نہیں پیتے اور یہ کیا پی رہا ہے, چرس. تو بھائی مفتی صاحب پہ سگریٹ ایسی ہے جیسے ایک عام آدمی پہ ہیروئن, ٹھیک ہے نا, فرق ہوتا ہے نا بھائی. ایک آدمی مدرسے میں پلا بڑا ہے, وہ سگریٹ پیے تو وہ سگریٹ بھی اس کے لیے بہت بری چیز ہے. اور ایک آدمی بیچارہ چرس پیتا, ہیروئن پیا کرتا تھا, وہ ہیروئن چھوڑ کے چرس پہ آ گیا, نسوار رکھ رہا ہے, پان کھا رہا ہے, گٹکے کھا رہا ہے, تو اس کو تو جھک کے سلام کرو. صرف پان کھاتے ہو یار آپ ہیں, دن بھر میں صرف 25-30 گٹکے کھاتے ہو یار, تو تم تو ویسے ہی بغیر حساب کتاب کے لگتا ہے جنت میں چلے جاؤ گے. کیونکہ اس نے جو ہیروئن چھوڑی ہے وہ قربانی, کیونکہ آپ نے کبھی پی نہیں نا, اللہ پلائے بھی نہیں, پی ہو پھر پتا چلتا ہے کہ وہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے. ہاں اپریشیٹ نہ کرو کہ گٹکا کھاتے ہو چلو کھا لیا کرو, یہ ضرور کہو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی چھوٹ جائے گا. لیکن اس کو برائی مت کرو لوگوں کے سامنے, اپریشیٹ کرو تاکہ وہ دین کی طرف اور آئے, نہ یہ کہ اس کی حوصلہ شکنی کرنا شروع کر دو. تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ, کہاں چل رہی تھی بات یار, جلدی سے سمیٹو, آپ گچی پکڑ کے رکھا کرو نا. ہاں تو توبہ جیسے ان تینوں صحابی کو جو اللہ نے آزمایا وہ تبوک سے زیادہ آزمایا, تو اللہ نے تمام صحابہ کی تعریف کی جو بھی تبوک میں گئے تھے, لیکن ان کی الگ سے تعریف کی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور ان 3 لوگوں کی بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی جن کو پیچھے رکھا گیا تھا. حالانکہ وہ پیچھے خود رہے تھے نا, لیکن اب اللہ تعالیٰ گویا ان کو طنز نہیں تانا نہیں دے رہے کہ گویا وہ کسی حکمت سے پیچھے رکھ لیا تھا تاکہ امت کے سامنے صحابہ کا یہ پہلو بھی تو آئے, امت کو اس سے بھی تو سبق ملے کہ اگر کبھی تم سے غلطی ہو جائے اور بڑوں کی طرف سے سزا ملے تو اس سزا کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا کرو. اس سزا کی وجہ سے منفی سوچ کو جنم نہ دینے دو, پازیٹو سوچ کو جنم دو, تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, اللہ اور اونچا مقام دے دے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج کسی کو ڈانٹو نا, کوئی تنبیہ کرو تو وہ اکڑ جاتا ہے, میں کیا ایسا آدمی ہوں, میں بھائی مان لے یار غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کریں گے, ختم بات. تو یہ حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن, تم میں سے ہر شخص سے خطا ہوتی ہے, وخیر الخطائین التوابون, لیکن بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. بس میں جلدی سے اس کو موضوع کو سمیٹتا ہوں. تو یہ سورہ براءہ کا ایک بہت اہم حکم تھا, اور بہت سارے احکام ہیں, تو اور یہ میں چھوڑ نہیں سکتا ایسے ہی, تو میں اس کو ہم کل نمٹائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ تو ایک ہی واقعے میں آج پورا ٹائم نکل گیا. میں کہتا تو یہ ہوں کہ اس کو 5 منٹ میں, لیکن لگتے 1.5 گھنٹے ہی ہیں. تو کل انشاءاللہ ہم اس کو سورہ براءت کے توبہ کے جو مزید احکام ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد سے متعلق بہت سارے احکام دیے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم کل اس کو مکمل کریں گے, پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. بھی سوالات بھی اکٹھے ہو گئے, کل چونکہ بیان بہت ہی لمبا ہو گیا تھا.